امام غزالی کی سنہری باتیں قسط 2۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم سے ماخوذ علم، عمل، آداب اور باطنی اصلاح کا خوبصورت گلدستہ امام غزالی کی سنہری باتیں قسط نمبر 2۔ یہ رسالہ المدینۃ العلمیہ کی کتاب احیاء العلوم اردو جلد 1 سے تیار کیا گیا ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ امام غزالی کی سنہری باتیں پڑھ یا سن لے، اس کا دل دنیا کی محبت اور گناہوں کی نحوست سے پاک کر دے، اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے دن اور رات میں مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ علماء کی اقسام۔ علماء کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ہلاک کرنے والے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو اعلانیہ دنیا کی ترغیب دلاتے اور اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ 2، جو خود بھی سعادت مند ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی خوش بختی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ظاہر و باطن میں لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے ہیں۔ 3، جو خود ہلاک ہوتے ہیں مگر دوسروں کی سعادت مندی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو آخرت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ بظاہر تو دنیا چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن دل میں لوگوں میں مقبولیت اور جاہ و حشمت کی تمنا رکھتے ہیں۔ مشرک ناپاک ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک مشرک ناپاک ہیں، ان کا باطن ناپاک ہوتا ہے اگرچہ ظاہر صاف ہو۔ طالب علم کے آداب، شاگرد کے ظاہری آداب۔ نمبر 1، دل کو برے اخلاق اور بری صفات سے پاک کرنا۔ 2، دنیاوی مشغولیات سے حد المقدور بچنے کی کوشش کرنا۔ 3، علم پر تکبر نہ کرنا۔ 4، ابتداءً لوگوں کے اختلافات پر دھیان نہ دینا۔ 5، عمدہ علم کے ہر فن اور ہر قسم کو جاننے کی کوشش کرنا۔ 6، ترتیب علوم کا لحاظ رکھنا اور سب سے پہلے اہم کو شروع کرنا۔ 7، ایک فن کی تکمیل کے بعد دوسرے فن کی طرف متوجہ ہونا۔ 8، افضل علم تک پہنچنے والے سبب کی معرفت حاصل کرنا۔ 9، باطن کی صفائی۔ 10، مقصد کی جانب علم کی نسبت کو جاننے کی کوشش کرنا۔ علم کو اپنا سب کچھ دے دو، علم تمہیں اپنا بعض اس وقت تک نہ دے گا جب تک تم اسے اپنا سب کچھ نہ دے دو گے، اور جب تم اپنا سب کچھ اسے دے دو گے تو تمہیں اس کا بعض مل جائے گا۔ علم و عمل کی پہچان۔ علم باطنی نگاہوں سے جبکہ عمل ظاہری آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ استاذ کے آداب۔ استاذ کے آداب۔ نمبر 1، استاذ شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ 2، استاذ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور علم پر اجرت طلب نہ کرے۔ 3، طالب علم کو نصیحت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ 4، جس قدر ممکن ہو اشاروں کنایوں میں شاگردوں کو برے اخلاق سے منع کرے، صراحتاً نہ روکے، بار بار جھڑکنے سے ہیبت ختم ہو جاتی ہے۔ 5، طالب علم کے دل میں یعنی جو علم یہ پڑھا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر علوم کی برائی نہ ڈالے۔ 6، وہی باتیں بتائے جنہیں وہ سمجھ سکے، عقل سے بالا تر باتیں نہ کرے۔ 7، طالب علم کوتاہ فہم یعنی کم عقل ہو تو اسے واضح بات بتائے جسے وہ آسانی سے سمجھ سکے۔ 8، استاذ اپنے علم پر عمل کرتا ہو کہ اس کے قول و فعل میں یکسانیت ہو۔
عمل ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام خلیل بن احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آدمی 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو علم رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ اسے علم ہے، وہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو۔ 2، جو علم رکھتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اسے علم ہے، ایسا شخص سو رہا ہے، اسے جگا دو۔ 3، جسے علم نہیں اور وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، ایسا شخص ہدایت کا طالب ہے، اسے ہدایت دو۔ 4، وہ شخص جس کے پاس علم نہیں اور اسے معلوم بھی نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں، ایسا شخص جاہل ہے، اسے چھوڑ دو۔ علم عمل کو پکارتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم عمل کو پکارتا ہے، وہ سن لے تو ٹھیک، ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ خود پسندی کا خوف۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ کتابوں کے بستے اور ٹوکرے دفن کر دیے تھے اور فرماتے تھے، مجھے خواہش ہے کہ میں حدیث بیان کروں، اور جب مجھے حدیث بیان کرنے کی خواہش نہ رہے گی تو میں ضرور حدیث بیان کروں گا۔ اخلاص والے بھی ڈر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو مخلص ہیں انہیں خوف ہے کہ نہ معلوم ان کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ علم 3 ہیں، حدیث مبارکہ میں ہے، علم 3 ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک۔ نمبر 2، سنت قائمہ۔ 3، اور یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لا ادری یعنی میں نہیں جانتا آدھا علم ہے، اور معلوم نہ ہونے کی صورت میں جواب نہ دینے والا اجر و ثواب میں جواب دینے والے سے کم نہیں، کیونکہ لا علمی کا اعتراف نفس پر بہت مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا ادری یعنی میں نہیں جانتا عالم کی ڈھال ہے، کیونکہ اگر اس نے غلط مسئلہ بتا دیا تو ہلاکت میں مبتلا ہوگا۔ زیادہ علم والے کی نشانی۔ حضرت ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، معرفت یعنی اللہ پاک کی پہچان بات چیت سے زیادہ خاموش رہنے کے قریب ہے۔ منقول ہے کہ جب علم زیادہ ہو تو گفتگو کم ہو جاتی ہے، اور جب گفتگو زیادہ ہو تو علم کم ہو جاتا ہے۔ سیکھے ہوئے علم پر عمل کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اسے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اسے حاصل نہ ہو۔ بعض پچھلی کتابوں میں لکھا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یہ نہ کہو کہ علم آسمان پر ہے، اسے کون زمین پر اتارے گا، نہ یہ کہو کہ علم زمین کی تہ میں ہے، اسے اوپر کون لائے گا، نہ یہ کہو کہ سمندر کے اس پار ہے، سمندر پار کر کے اسے کون لائے گا، بلکہ علم تمہارے دلوں میں رکھا گیا ہے۔ میرے یعنی اللہ پاک کے سامنے روحانی آداب سیکھو اور نیک بندوں کے اخلاق اپناؤ، میں تمہارے دلوں میں اتنا علم ڈال دوں گا جو تمہیں ڈھانپ لے گا۔ حصول علم کے ذریعے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم کا اکثر حصہ اس پر عمل کرنے اور مجاہدہ یعنی کوشش پر ہمیشگی اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان تنہائی میں بھی اپنے تمام معاملات میں ادب کو اس شخص کی طرح ملحوظ خاطر رکھے جو بہت بڑے بادشاہ کے سامنے بیٹھا ہو اور بادشاہ اسے دیکھ رہا ہو تو وہ گردن جھکائے، اپنے تمام معاملات میں با ادب رہتا ہے اور خلاف ادب ہر بات سے بچتا ہے۔ اسی طرح جب وہ یقین کر لے کہ اللہ علیم و خبیر اس کی خفیہ یعنی چھپی باتوں پر اس طرح مطلع ہے جیسے مخلوق اس کی ظاہری باتوں پر، تو وہ اپنے باطنی معاملات میں بھی اس طرح فکر مند ہوگا جس طرح اپنے ظاہری معاملات میں فکر مند ہوتا ہے، بلکہ باطن کو سنوارنے، اسے پاکیزہ رکھنے اور مزین کرنے میں اس سے زیادہ مبالغہ کرے گا جتنا اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے مزین کرنے میں مبالغہ کرتا ہے۔ علم نافع۔
منقول ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو علم عطا فرماتا ہے اسے حلم یعنی برداشت کرنے کی طاقت، عاجزی، اچھے اخلاق اور نرمی بھی عطا فرماتا ہے، اور یہی علم نافع یعنی فائدہ پہنچانے والا علم ہے۔ نفس اور جسم کی مثال، نفس سوار اور جسم سواری کی طرح ہے، اور سوار کا اندھا ہونا سواری کے اندھا پن سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ نور کے 70 حجابات، روح اور اللہ پاک کی صفات کے راز کو جاننا عوام کے بس سے باہر ہے۔ یہ حدیث پاک بھی شاید اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ پاک کے نور کے 70 حجابات یعنی پردے ہیں، اگر وہ انہیں ہٹا دے تو اس کی تجلیات تا حد نگاہ سب کچھ جلا دیں۔ 70 سے زیادہ درجے، ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، جن میں سے کمتر راستے کی تکلیف دہ چیز دور کرنا ہے۔ شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، پتھر و اینٹ، لکڑی وغیرہ جس سے لوگ الجھیں یا ٹھوکر کھائیں دور کر دینا ثواب ہے، ایسے ہی مخلوق کو فائدہ پہنچانا بڑا ثواب ہے، حتیٰ کہ پانی پلانا۔ اسی لیے بعض لوگ سبیلیں لگاتے ہیں۔ تعریف پر پھولنا، سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ تاریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باغ میں جائے جہاں ہر قسم کے درخت ہوں، ان پر ہر قسم کے پرندے ہوں، اور ہر پرندہ جدا زبان میں اس شخص سے کلام کرے اور کہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، یعنی اے اللہ کے ولی تم پر سلامتی ہو، یہ سن کر اگر اس کا نفس خود پسندی کی وجہ سے راحت محسوس کرے تو وہ ان پرندوں کا قیدی ہے۔ ایمان کب چھن جاتا ہے؟ صحابی نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی قسم، جسے اپنے برے خاتمے کا خوف نہیں ہوتا اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے۔ سزا برا خاتمہ، منقول ہے کہ بعض گناہوں کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم ان سے اللہ پاک کی پناہ مانگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ گناہ جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں ولایت و کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر و ایمان پر خاتمہ، کسی عارف باللہ یعنی اللہ پاک کی پہچان رکھنے والے بزرگ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر مجھے اپنے کمرے خاص کے دروازے پر ایمان پر موت مل رہی ہو اور شہادت صدر دروازے مین انٹرنس پر منتظر ہو تو شہادت اگرچہ اعلیٰ درجے کی سعادت ہے، مگر میں کمرے کے دروازے پر ملنے والی ایمان پر موت کو فوراً قبول کر لوں گا کہ کیا معلوم عبارت کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے میرا دل بدل جائے۔ مدنی پھول، دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جب دیکھو منقلب ہو جاتا، یعنی بار بار بدلتا رہتا ہے۔ رات کو دل میں آتا ہے کہ کل سے خوب عبادتیں اور ریاضتیں کروں گا، مگر صبح کو یہی دل بدل کر گناہوں کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی دل پر خوف خدا سے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو کبھی گناہوں کی ایسی ضد چڑھ جاتی ہے کہ الامان والحفیظ، دل بھی کبھی تولا ہے تو کبھی ماشا۔ کاش ایمان کی حفاظت کے جذبے پر استقامت ملتی، 100 کروڑ کاش عافیت کے ساتھ ایمان پر موت کی تڑپ کو دنیا میں آسان زندگی گزارنے کے ارمان پر سبقت حاصل ہو جاتی۔ پاکی کے 4 یعنی 4 درجے، پاکی کے 4 درجے ہیں۔ نمبر 1، ظاہر کو ناپاکیوں، نجاستوں وغیرہ سے پاک کرنا۔ 2، اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا۔ 3، دل کو برے اخلاق اور ناپسندیدہ عادتوں سے پاک کرنا۔ 4، باطن کو اللہ پاک کے غیر سے پاک رکھنا۔ اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین یعنی اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی پاکیزگی ہے۔ سب سے پہلی 4 بدعتیں، منقول ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے 4 بدعتیں ظاہر ہوئی۔ نمبر 1، چھلنی۔ نمبر 2، اشنان، ایک قسم کی بوٹی جو صابن کی طرح صفائی کا کام دیتی ہے۔ 3، اونچے دسترخوان یعنی ٹیبل وغیرہ۔ 4، پیٹ بھر کر کھانا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اشنان کا استعمال اچھا ہے کیونکہ صفائی کے لیے دھونا مستحب ہے اور اشنان سے صفائی زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ اس وقت ظاہری زمانہ رسالت میں اشنان استعمال نہ کیا جاتا تھا
تو اس کی یہ وجوہات ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اس زمانے میں اس کی عادت نہ تھی. 2، یا میسر نہ تھا. 3، یا وہ ایسے کاموں میں مشغول تھے جو ظاہری صفائی میں مبالغہ سے زیادہ اہم تھے، اور ان یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا کرنا دھونے کے مستحب میں رکاوٹ نہیں. دوسری بدعت، آٹا چھان کر پکانے سے کھانے کو اچھا کرنا مقصود ہے، اور یہ مباح یعنی اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے. ٹیبل پر کھانا بھی مباح ہے جبکہ غرور و تکبر سے نہ ہو، اور پیٹ بھر کر کھانا یہ ان میں سب سے سخت ہے کیونکہ یہ خواہشات میں ہیجان یعنی حرکت اور دوا کے اسباب پیدا کرتا ہے. تنبیہ، یاد رہے دسترخوان پر کھانا کھانا اگرچہ اولا ہے مگر ٹیبل کرسی پر کھانا ناجائز یا مکروہ نہیں. یہ جو کہا گیا کہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد پیدا ہوئیں تو اس سے ان کا ممنوع ہونا ہرگز ثابت نہیں ہوتا، بلکہ قاعدہ یہ ہے کہ وہ بدعت یعنی نیا کام منع ہے جو ثابت شدہ سنت کے خلاف اور شریعت کے کسی کام کو ختم کرنے والا ہو جبکہ اس کا سبب باقی ہو. بعض اوقات جب اسباب بدل جائیں تو نیا کام شروع کرنا واجب ہوتا ہے، اور میز پر کھانا صرف اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کھانا اونچا ہو جائے تاکہ کھانے میں آسانی رہے، اور اس طرح کے کاموں میں کراہیت نہیں ہوتی. کانوں کی صفائی، غسل خانے سے نکل کر کان کے سوراخ والی میل کو دور کیا جائے. بعض اوقات یہ سماعت یعنی سننے کی طاقت کو نقصان پہنچاتی ہے. ناخنوں کے میل کو اف اور کانوں کے نیچے کے میل کو تف کہا جاتا ہے. ارشاد خداوندی ہے فلا تقل لهما اف، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. اس کی تفسیر میں قول یہ ہے کہ والدین کو اتنی بھی تکلیف نہ دو جتنی تم ناخنوں کے میل کچیل سے محسوس کرتے ہو. راہ آخرت کا مسافر جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے نصیحت اور آخرت کی یاد بن جاتی ہے. اللہ کو طاق پسند ہے، طاق کو جفت پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی وطر یعنی طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کا کوئی کام اللہ پاک کے اوصاف میں سے کسی وصف سے مناسبت نہ رکھتا ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں آنکھ مبارک میں 3 اور بائیں آنکھ میں سرما لگاتے وقت 2 سلائیاں لگاتے تھے تاکہ مجموعہ یعنی ٹوٹل طاق ہو جائے. سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے. نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں. نمبر 2، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی میں 2. نمبر 3، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کہا جائے کہ سرما لگاتے وقت بائیں آنکھ پر 2 پر کیوں اکتفا کیا گیا حالانکہ یہ جفت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ضرورت کے تحت کیا گیا ہے کیونکہ ہر آنکھ میں طاق عدد میں لگانے سے اس کا مجموعہ جفت ہو جاتا ہے، کیونکہ طاق اور طاق مل کر جفت ہوتے ہیں اور مکمل کام کے مجموعے میں طاق کا خیال رکھنا ایک میں طاق کا خیال رکھنے سے بہتر ہے. مومن کا نور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو اکھیڑنے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا ہوا نور المؤمن، یعنی یہ مومن کا نور ہے. شرح، سفید بال اکھیڑنا سیاہ خضاب کے معنی میں ہے اور اس کے مکروہ ہونے کی علت گزر چکی. نیز سفید بال اللہ پاک کی طرف سے نور ہے اور ان سے منہ پھیرنا نور الہی سے منہ پھیرنا ہے. 2 پروانے، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی اللہ پاک کے لیے 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اس کے لیے 2 آزادیاں لکھی جائیں گی، ایک نار سے دوسری نفاق سے. شرح حدیث، حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یعنی اس عمل کی برکت سے یہ شخص دنیا میں منافقین کے اعمال سے محفوظ رہے گا، اسے اخلاص نصیب ہوگا، قبر و آخرت میں عذاب سے نجات پائے گا. تکبیر تحریمہ، فوت ہو جانے کا غم.
منقول ہے کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم میں کسی کی تکبیر اولا یعنی با جماعت نماز پڑھتے ہوئے پہلی تکبیر فوت ہو جاتی تو 3 دن تک افسوس کرتے، اور اگر جماعت فوت ہو جاتی تو 7 دن تک افسوس کرتے۔ تکبیر اولا نماز شروع کرتے وقت کہی جانے والی سب سے پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں۔ اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ دعائیں زیادہ مانگو۔ صحابی نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بندہ اللہ پاک سے زیادہ قریب سجدہ کرتے ہوئے ہوتا ہے تو اس میں دعائیں زیادہ مانگو۔ 7 چیزیں شیطان کی طرف سے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نماز میں 7 چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں۔ نمبر 1 نکسیر پھوٹنا، 2 اونگ آنا، 3 وسوسہ آنا، 4 جماہی آنا، 5 کھجانا، 6 ادھر ادھر توجہ کرنا، اور 7 کسی چیز سے کھیلنا۔ مشقت کے سوا کچھ نہ ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نماز مکمل کرنے والے باطنی امور۔ نمبر 1 حضور قلب، نمبر 2 فہم، نمبر 3 تعظیم، نمبر 4 ہیبت، نمبر 5 رجا، نمبر 6 حیا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نماز کا کمال، نماز کا نور، نماز کی خوبی فہم و تدبر اور حضور قلب یعنی خشوع پر ہے۔ مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کی نماز وہ ہے جو خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ آنکھوں کا قفل مدینہ۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ ہمیشہ سر اور آنکھیں جھکائے رکھتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگ آپ کو نابینا سمجھتے۔ آپ 20 سال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر حاضر ہوتے رہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیز انہیں آتے دیکھتی تو عرض کرتی، آپ کے نابینا دوست تشریف لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر مسکرا دیتے۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ جب دروازہ بجاتے، کنیز باہر نکلتی تو انہیں سر اور آنکھیں جھکائے دیکھتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب آپ رحمت اللہ علیہ کو اس طرح دیکھتے تو فرماتے، خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیکھتے تو تم سے خوش ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کو پسند فرماتے، ایک روایت میں ہے کہ آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے۔ 60 سال کی عبادت سے افضل۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، عادل بادشاہ کا ایک دن 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ مختصر نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بوڑھے اور کام کاج والے بھی ہوتے ہیں۔ شرح نماز میں تخفیف سے مراد ایسی نماز ہے جو مختصر بھی ہو اور اس کے ارکان، واجبات اور سنن مکمل بھی ہوں۔ یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نماز کے ارکان ہی پورے ادا نہ ہوں، جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہلکی نماز یعنی اختصار سے یہ مراد نہیں کہ سنتیں چھوڑ دیں یا اچھی طرح ادا نہ کریں، بلکہ مراد یہ ہے کہ نماز کے ارکان دراز نہ کرے، بقدر کفایت ادا کرے، جیسے رکوع، سجدے کی تسبیحیں 3 بار کہے۔ آداب جمعہ۔ نمبر 1 جمعرات سے ہی جمعہ کی تیاری کرے، عصر کے بعد دعا و استغفار میں مشغول ہو جائے، کیونکہ یہ جمعے کی گھڑی کے مقابل وقت ہے۔ 2 زینت اختیار کرنا۔ 3 جامع مسجد کی طرف جلدی جانا۔ 4 مسجد میں داخل ہونے کے آداب۔ 5 حاضرین کا ادب۔ 6 پہلی صف کی کوشش کرنا۔ 7 خطبے کے آداب۔ 8 نماز جمعہ کے آداب۔ 9 مسجد میں ٹھہرے رہنا، غم کم اور عقل زیادہ۔ کروڑوں شافعیوں کے امام حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنا لباس صاف رکھے اس کے غم کم ہو جائیں گے، اور جو خوشبو لگائے اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ 3 اعمال۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں اگر لوگ جان
جان لیں کہ ان میں کیا اجر ہے تو انہیں پانے کے لیے اونٹوں پر سوار ہو جائیں۔ نمبر 1 اذان، نمبر 2 صف اول، اور 3 جمعہ کے لیے جلدی جانا۔ دیدار الہی، کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک کے دیدار کے وقت سب سے زیادہ قرب ان لوگوں کو حاصل ہوگا جو سویرے سویرے نماز جمعہ کے لیے جاتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بار روز جمعہ صبح سویرے جامع مسجد میں تشریف لائے تو 3 آدمیوں کو موجود پایا جو جلدی کرنے میں ان سے پہل لے گئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے۔ سارا ہفتہ شیطان سے حفاظت۔ جب جمعہ سے فارغ ہو تو بغیر کلام کیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس 7 بار پڑھے۔ بعض بزرگوں رحمت اللہ علیہم سے منقول ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک محفوظ رہا اور یہ اس کے لیے شیطان سے بچاؤ ہے۔ مخلوق سے بے نیازی اور حصول رزق کی دعا۔ جمعہ کے بعد یہ کہنا بھی مستحب ہے، اللہم یا غنی یا حمید یا مبدئ یا معید یا رحیم یا ودود اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عن من سواک، یعنی اے اللہ پاک، اے غنی، اے حمد والے، اے ابتدان پیدا کرنے والے، اے روز قیامت لوٹانے والے، اے رحم فرمانے والے، اے محبت کرنے والے، مجھے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے اور اپنے فضل کے ساتھ ما سوا سے بے نیاز کر دے۔ منقول ہے کہ جو اس پر ہمیشگی اختیار کرے اللہ پاک اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا اور اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جمعہ کا پورا دن اعمال آخرت کے لیے مقرر کر دے اور دنیاوی مشغولیات سے رک جائے اور اوراد و وظائف کی کثرت کرے۔ نماز با جماعت کی فضیلت۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں اپنے بھائیوں کو نہ پاؤ تو انہیں تلاش کرو، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر تندرست ہوں تو انہیں جھڑکو۔ جھڑکنے سے مراد جماعت چھوڑنے پر تنبیہ کرنا ہے اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ظہر کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زوال کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، ان میں اچھی طرح قرات کی اور رکوع و سجود کیا، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے اور رات تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سب سے اچھا عمل۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دائمی عمل اگرچہ تھوڑا ہو اچھا ہے اور عارضی عمل اگرچہ زیادہ ہو اتنا اچھا نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ درود و وظائف شروع کر کے چھوڑے نہیں، جب زبان بند ہو اور موت آئے تب یہ اعمال بند ہوں۔ ان کا ماخذ یہ حدیث ہے، گھر آنے جانے کے وقت نفل پڑھنا۔ گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ تمہیں برے نکلنے سے باز رکھیں گی، اور جب گھر میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھ لو، یہ تمہیں برے داخلے سے محفوظ رکھیں گی۔ ہر کام شروع کرنے میں اللہ پاک کے نام سے برکت حاصل کیجیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض صالحین کرام رحمت اللہ علیہم یعنی اللہ پاک کے نیک بندے جب کچھ کھاتے یا پانی پیتے تو 2 رکعتیں پڑھتے۔ اسی طرح انہیں جو معاملہ بھی پیش آتا اس وقت 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، بعض کام کئی بار کیے جاتے ہیں جیسے کھانا پینا، تو ان کا آغاز تسمیہ یعنی بسم اللہ سے کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ 2، کئی کام ایسے ہیں جو بار بار نہیں کیے جاتے لیکن وہ اہم ہوتے ہیں، جیسے
نکاح کرنا اور نصیحت و مشورے کی ابتدا۔ اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ اللہ پاک کی حمد سے شروع کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عادت تھی کہ کوئی پیغام بھیجتے یا نصیحت اور مشورہ کرتے تو حمد الہی سے آغاز کرتے۔ 3 جس عمل میں تکرار تو نہیں ہوتا لیکن جب کیا جائے تو دیر پا ہوتا ہے، گویا وہ بھی اہم کام ہوتا ہے، جیسے سفر کرنا، نیا گھر خریدنا، احرام باندھنا یا اس جیسے دیگر اعمال، لہذا ان سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ اس کا سب سے کم درجہ گھر سے نکلنا اور داخل ہونا ہے، کیونکہ یہ بھی قریبی سفر کی ایک قسم ہے۔ بخل کا علاج۔ بخل کی عادت یوں ختم ہو سکتی ہے کہ انسان مال خرچ کرنے کا عادی ہو جائے، کیونکہ کسی چیز کی محبت اس صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ انسان اس کو چھوڑنے پر نفس کو مجبور کرے، یہاں تک کہ وہ اس کی عادت بن جائے۔ چھپا کر نفلی صدقات کرنے کا منفرد انداز۔ علماء کرام کے ایک گروہ نے چھپا کر نفلی صدقہ دینے میں مبالغہ یعنی حد سے زیادہ انداز اختیار کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کوشش کی کہ صدقہ لینے والا دینے والے کو نہ پہچان سکے۔ ان میں سے بعض تو نابینا کے ہاتھ میں صدقہ دیتے، بعض فقیر کے راستے میں ڈال دیتے اور اس کے بیٹھنے کی جگہ رکھ دیتے جہاں سے وہ دیکھ لیتا لیکن دینے والا نظر نہیں آتا۔ بعض سوئے ہوئے فقیر کے کپڑے میں باندھ دیتے، بعض کسی دوسرے کے ہاتھ فقیر کی طرف بھیج دیتے تاکہ وہ دینے والے کو نہ جانے اور کہہ دیتے کہ اسے ہمارے بارے میں نہ بتائے۔ مالدار کا راہ خدا میں مال خرچ نہ کرنے کا وبال۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ مشرفہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ میں نے عرض کی کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، کثرت مال و دولت والے، مگر وہ لوگ جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اس طرح اس طرح خرچ کریں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور جو اونٹ، گائے اور بکری کا مالک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو وہ جانور بروز قیامت پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہو کر آئیں گے، اسے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور کھروں سے روندیں گے۔ جب آخری گزر جائے گا تو دوبارہ پہلا آ جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ قطب الاولیاء شیخ عبداللہ عید روس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی سال احیاء العلوم کا مطالعہ کیا اور ایک حرف کو بار بار پڑھا اور اس میں غور و فکر کیا تو ہر دن میرے سامنے بڑے بڑے راز اور علم ظاہر ہوئے جو پہلے مجھے حاصل نہ تھے۔ اگر اللہ پاک فوت شدہ لوگوں کو زندہ کر دے تو وہ زندہ لوگوں کو صرف ان باتوں کی وصیت کریں جو احیاء العلوم میں ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احیاء العلوم کتاب کے ایک ایک صفحے کو ملاحظہ فرما کر فرمایا، خدا کی قسم یہ تو بہت اچھی ہے۔ اسی طرح شیخین کریمین رضی اللہ عنہما نے بھی دیکھا اور یہی فرمایا۔ نیز ایک صاحب جس کتاب کا رد کرتے تھے ان کو سزا دی گئی۔